جو بات میں دینے جا رہا ہوں اسپرچل ایفرٹ سیریز کے حوالہ سے، میک ایفرٹ ٹو بی فاؤنڈ اسپاٹ لیس، بے عیب نکلنے کی کوشش کریں۔ نکالیے میرے ساتھ دوسرا پطرس تیسرا باب 14-15 آیت۔ پس اے عزیزو، چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو، اس لیے اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو، اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو، چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پالوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تھی تمہیں یہی لکھا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب اس کی 17 آیت، اس واسطے خدا فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھو، تو میں تم کو قبول کر لوں گا۔ اور 7واں باب پہلی آیت، پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ عبرانیوں 12واں باب 10ویں آیت، وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ اور 13ویں آیت اور 14ویں آیت، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ آمین۔ مرکزی آیت رومیہ 12واں باب 11ویں آیت، کوشش میں سستی، بولیے نہ کرو۔ گریک جو ورڈ اس کے لیے پروسپیکٹیا، جس کا مطلب سسٹین ایفرٹ، انتہائی بھرپور کوشش۔ میں جس فیملی میں جس بھائی بہن سے ملتا ہوں، نہایت اسٹرگل، جو کوشش اسپرچل ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے، اور یوتھ نے اپنی ایجوکیشن کے اندر، جاب، بزنس کے اندر جانے والے لوگ اور خادم، ہر ایک ان باتوں کو سمجھا ہے کہ پالوس کیا بات کرتا ہے کہ کوشش میں سستی نہ کرو، اور پطرس کے خط میں پطرس بھی تعریف کرتا ہے پالوس رسول کی۔ آپ دیکھیے پالوس کیا ہستی ہے، حالانکہ پطرس پالوس سے آگے ہے، کلیسیا کا ہیڈ ہے، پر وہ پالوس کی تعریف کرتا ہے کہ خدا نے جو اس کو حکمت دی، اس نے بھی میری طرح بہت کچھ کہا، اور بہت سے اور صحیفوں کو جس طرح کھینچ تان کر ہلاکت پیدا کرتے ہیں، اس کے آگے یہ لکھا ہوگا۔ تو بہت سے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے کہ یہ کوشش کیا ہے۔ یہ پطرس اب پالوس رسول کس ڈاکٹرن کو ہائی لائٹ کر رہا ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، کہ لوگ نہیں ان باتوں کو سمجھتے کہ پالوس کیا حکمت سے بات کہہ رہا ہے۔ تو جس طرح صحیفوں کو کھینچ تانتے ہیں، اسی طرح پالوس پطرس کی باتیں جو اس کوشش میں سستی نہ کرو کے حوالہ سے، اس کو بھی کھینچ تان کر کیا کرتے ہیں، ہلاکت۔ تو کیا اس میں کیا کھینچتے ہیں؟ وہ شاید اس سے اپنا جسمانی طور پر کوشش میں لگ جائے، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے کاموں میں وہ کامیاب تو ہو جائیں گے کیونکہ فارمولہ تو ان کو مل گیا، مگر آسمان کی بادشاہی سے رہ جائیں تو کیا فائدہ؟ سب کاموں میں پیرلل کوشش ان کی نظر آنی چاہیے۔ آپ کا گھرانہ تعلیمی اعتبار سے، بزنس میں، جاب میں کہیں کمی نہ ہو، اور کوئی مرد، عورت، بچہ، یوتھ سستی کے اندر مت دکھے، اور خدمت کے اندر، کلیسیائی فیلوشپ کے اندر، تو اگر کھینچ تان کا صرف اپنے ہی زاویے کے مطابق چلیں گے، تو پطرس نے یہ کہا کہ پالوس نے بھی میری طرح بہت سی باتیں کہی ہیں، پر لوگ جو ہے اپنے مقصد میں کھینچ تان کر ہلاکت پیدا کر لیتے ہیں۔ اس لیے جو بائبل کہہ رہی ہوتی ہے وہ ہم دکھیں۔ تو جب لکھا کوشش میں سستی نہ کرو، تو سب چیزیں بھی کرنی ہیں، پر یہاں پر مجھے کلیسیا کے اندر ہر ممبر دکھے، اور میں دیکھتا ہوں جس طرح خدا کا بیٹا کام کرتا ہے، کیا اس نے، مجھے خدا نے اپنے بیٹے کی طرح لپالک بیٹا بنا کر اپنی بادشاہی کے کام میں لگایا ہے۔
इसी तरह आपको तो कोशिश में सुस्ती करनी। आप जरा कहिए एक दूसरे को, कोशिश में सुस्ती ना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो बात करता है, वो सब कुछ जब होगा तो बेऐब बेदाग निकलने की कोशिश हमने करनी। भी जाना तो है आसमान की बादशाही में, और लगे भी हुए हैं, तालीम भी ले रहे हैं, सीख रहे हैं, गवाही भी दे रहे हैं, उसकी वर्शिप भी उठाते हैं, रिफाकत भी रखते हैं। जब हमारा एंड हो इस दुनिया से और आसमान की बादशाही में हमने जो पहुंचना है, ये टारगेट, तो बेऐब बेदाग, कोई दाग धब्बा झुर्री नहीं हमारी जिंदगियों में हो। जैसे आप किसी फंक्शन में जाएं, आप अपने लिबास के ऊपर एक दाग धब्बा भी नहीं पड़ने देंगे। और यही असूल है। अच्छा भी यही लगता है कि आप नीट क्लीन हो, हर तरह जिस जगह पे जा रहे हैं आप वहां खड़े हो सके। तो बादशाहों के बादशाह के सामने स्पिरिचुअली कोई दाग धब्बा नहीं, गुनाह का जरा भी स्पॉट नहीं होना चाहिए, जरा भी। यही खुदा है, यही मसीह है, यही होली स्पिरिट है, यही कलाम बताता, और कलीसिया इसी पे ढल रही है। और अगर कलीसिया दागदार हो, कलीसिया मकदसों के अंदर वो पाकीज़गी ना हो, तो जो बस इब्रानियों बाब में पढ़ी कि पाकीज़गी के तालिब रहो। तालिब का मतलब जोयान, उसको तलाश करो, ढूंढो। ये कोशिश है, ये ढूंढना कोशिश होती। ठीक है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो ये कोशिश है ना, ढूंढोगे तो पाओगे। लिखा कि इसके तालिब रहो, पाकीज़गी के, होलीनेस के, बोलिए तालिब। हमें हर रोज किन बातों की तलब है, तलाश करते हैं, लेते हैं। यकीनन जिस्मानी चीजों से जिनसे हमें आसूदा होना होता है, उनकी जरूरत है जिस्म को, हम जरूर उनको हासिल करते हैं अपनी लाइफ के लिए। हमें सारा दिन काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सुबह दोपहर शाम हम अच्छा खाना खा सकें, अच्छा लिबास पहन सकें, अच्छा घराना बना सकें। तो कितनी कोशिश हम करते हैं। तो उसी के जुयान रहते हैं, उसी के तालिब रहते हैं, उसी के जुस्तजू में रहते हैं। तो आप सोचिए कि जो पाकीज़गी को लेना है, भी मैं यहां पर कोई अपना टाइम ज़ाया तो नहीं करने आए, कोई फजूल तो नहीं आए, हम अपने बाप की प्रस्तिश करने हैं। यानी हमारा टारगेट वाज़ेह है कि हमने आसमान की बादशाही में जाना है, इसलिए तौबा की, इसलिए वाटर बैप्टिज्म लिया, इसीलिए होली स्पिरिट बैप्टिज्म में, इसलिए होली कम्युनियन में शरीक होते हैं, फिर फेस्टिवल में आते हैं, टीचिंग हासिल करते हैं, चैनल में टीचिंग सुन रहे होते हैं। क्यों? और हम क्यों ये जाबशानी से दे रहे हैं कि बाप के सामने हमने खड़े होना है, उसके रूबरू खड़े हो, उसकी हजूरी के अंदर, जैसे यहां है तो वहां पर उसके सामने खड़े हो। और बाप में हमने पढ़ा उसकी पाकीज़गी में शामिल होना, यानी उसकी जात की तरह की होलीनेस हमारी होनी चाहिए, जिसकी कंफर्मेशन को बीन करते हैं कदूस, कदूस, कदूस वो कहते हैं। उनको पता है होलीनेस का, उनको कैसे पता है? उनको बनाया गया है, पर खुदा को देख ही नहीं सकते। यानी हमेशा तक जब उन्होंने खड़े रहना है, वो कभी भी खुदा को नहीं देख सकते, कभी भी। तो फिर कहते हैं ना कदूस, अभी उसकी हजूरी में खड़े हैं, कैसे? अपने मुंह को ढांपे, कदूस। इसका मतलब क्या? देख ही नहीं सकते।
اس کی حشمت دیکھ ہی نہیں سکتے, اس کا جلال دیکھ ہی نہیں سکتے فرشتے. قدوس قدوس. اور 6 پارے ہوتے ہیں, 2 سے اٹھتے ہیں تو باقی 2 سے اپنی ٹانگوں کو ڈھانپ. کاہن بھی جب پیتل کے مذبح پر کھڑا ہوتا برن آفرنگ چڑھانے کے لیے تو اس کا جبہ اس کے ٹخنوں سے نیچے تک جاتا تھا, اس کے ٹخنے بھی نہ دکھے. سمجھے؟ یعنی اس کی بارگاہ کے اندر اس کا پاؤں ڈھانپا ہونا چاہیے, حالانکہ پاک ہوتا تو بھی ڈھانپا. سر کے اوپر امامہ کورنگ اور پورا لباس جو وہ پہنتا جبہ اور اس کے اوپر کرتا 4 خانے کا, پھر اس کے اوپر شولڈر پہ افود لگاتا, پٹکا لگاتا, اس جبے کے ساتھ سونے کے انار گھنٹیاں ہوتی, تو پھر شولڈر کے اوپر سٹون ہوتے, پھر برسٹ پلیٹ ہوتی, اس کے اوپر 12 قیمتی نگینے ہیرے جواہرات 12 قبیلوں کے حساب سے. یعنی مطلب کہ وہ ہیرے جواہرات کی طرح ہیں قبیلے. تو ہائی پریسٹ کہتا میں ان کو اپنے دل میں رکھ کر تیرے سامنے کھڑا ہوں. سمجھے؟ اور خدا کا بیٹا باپ کے سامنے اسی طرح ہائی پریسٹ کی طرح مجھے آپ کو لے پالی خدا کے فرزندوں کو لے کر, ہم تو ہیں قیمتی پتھر جو ریجیکٹ سٹون کے اوپر لگ گئے ہیں اور اس کی ورشپ کرتے ہیں. تو آپ جانیے کہ منہ ڈھانپ کے ورشپ بھی کرنی ہے یا وداؤٹ کورنگ. ہم وداؤٹ کورنگ, ہم نہیں ڈھانپتے. سمجھے؟ نہ میل نہ فیمیل. جب بائبل میں لکھا نا کہ عورت اوڑھنی اوڑھے تو اوڑھنی اوڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ دوپٹہ بالوں پہ. بال تو ویسے ہی کورنگ ہے اس کے, وہ اس کورنگ کے اوپر اور کورنگ ڈال لو. یہ ہمارا کلچر ہے, چلیں کلچر میں کرتے ہیں, مگر وہ تو ہے ہی کورنگ, آلریڈی کورنگ ہے. اور عورت کے یہ بال اس کی خوبصورتی کے لیے اور کورنگ کے لیے 2 کاموں کے لیے دیے گئے. اس کو کہتے ہیں جی اب اس کورنگ کے اوپر دوپٹہ ڈال لو. اینجل کور کرتے ہیں. تو اوڑھنی اوڑھنے کا مطلب ہے کہ وہ جو خدا کے جلال کو نہیں دیکھ سکتے وہ اوڑھنی, یعنی آگے منہ ڈھانپے, یہ ہوتی تھی کورنگ. منہ ڈھانپنا, کورنگ بال نہیں, منہ بھی صاف. جیسے غیر قوموں کے اندر وہ ڈھانپتے ہیں, اپنا کورنگ کرتے ہیں. حالانکہ یہ تو خدا کے سامنے کرنی تھی, لوگ ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہوتے, سمجھ, خدا کے سامنے نہیں کھڑے ہو. تو یہ کورنگ ہٹا دی گئی اور پولس کہتا ہے ہمارے بے نقاب چہروں سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. اس لیے کرسچینٹی میں میل فیمیل کوئی کورنگ نہیں ڈالتا, نہ ٹوپی پہنتا ہے اور نہ ہی اپنا چہرہ ڈھانپتا ہے. تو اگر وہ دوپٹہ لیتا ہے, کوئی فیمیل لیتی ہے دوپٹہ, تو وہ یہ کلچر کا ہے. مگر پالوس جب ذکر کرتا تھا تو اس وقت اس میں گنہگار ناپاک عورتیں بھی کلیسیوں میں آ جاتی تھی, اور ان کی پہچان اس وقت ہوتی تھی کہ وہ ان کے بالوں کے ساتھ سونے کی لڑیاں ہوتی تھی, شیشے لگے ہوتے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ ذرا کلیسیا میں فرق نظر آئے. اب ان کو نکال تو نہیں سکتے تھے کلیسیوں میں, شاید توبہ کرتے کوئی. آج بھی ایسے ہوتا ہے کلیسیا میں, حتیٰ کئی شخص آ جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے پھر کہ جو تابع ہے مرد کے یعنی شوہر کے یا باپ کے, وہ اوڑھنی اوڑھے. اور وہ کہتا ہے میں سب کلیسیوں میں یہ رائج کرتا ہوں. تو پھر آج لوگ کہہ دیتے ہیں جی پالوس سے چونکہ کہا تو آج بھی ہونا چاہیے. تو اس لیے پترس کہتا ہے کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے, پوری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. ہم اپنے چہروں کو اپنے
کوئی چہرہ نہیں ڈھانپنا. یسوع مسیح ہمارا جلال ہم دکھائیں اپنا چہرہ کہ یہ یسوع کا. تو ہم اس کوشش میں لگے ہوئے. بہن بھائی کلیسیا، آپ دنیا کے اندر ہم غیر قوموں کے سامنے بھی ہماری بیٹیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہ شرمندہ ہو جاتی ہیں. یار اتنی شرافت، اتنی نیک نامی، اس قدر خدا کے خوبصورت لوگ، ان کے زندگیوں کے اندر کوئی عیب نہیں، یہ پاک لوگ، اور وہ ہر شخص گواہی ایک کرسچن کی دیتا ہے. بے شک جو ریجن لوگ ہوتے ہیں وہ اگینسٹ ہوتے ہیں، مگر مجموعی طور پر ہماری گواہی اسی وجہ سے، ہمارے بے نقاب چہروں سے خدا کا جلال منعکس ہو. جس طرح آئینہ سے، آپ آئینہ کے سامنے اوڑھنی اوڑھ کے کھڑے ہو جائیں، سمجھے، ایسے اوڑھنی اوڑھ کے چہرہ دیکھیں تو کچھ دکھے گا. میرے آپ کے بے نقاب چہرے سے خدا کا جلال. تو فرشتے ڈھانپتے ہیں، غیر قومیں ڈھانپتی ہیں، سارا نہیں ڈھانپتی. اور فرعون اٹھا کے لے گیا، سمجھے، ان کے ذہن اور گندے ہوتے ہیں نا، وہ اٹھا کے لے گیا. یہوہ خود گیا، اس نے کہا تو نے ابراہم کی بیوی کو اپنے گھر پہ لے آیا ہے؟ کہ تو اسے تو بتایا ہی نہیں. اس نے کہا واپس کر اس کے. سمجھے، یہ ہے بے نقاب چہرہ کہ فرعون کو پتہ چل گیا کہ خدا کس کی فیور کرتا ہے. پالوس عبرانیوں میں کہتا ہے اس کی پاکیزگی کے اندر شامل ہو جائیں. یہاں سے ہو رہے ہیں، یعنی بے نقاب چہرے سے دکھا رہے ہیں. اب کیا دکھا رہے ہیں؟ ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے کیا دکھا رہے ہیں. یہی اس کے لیے سبق ہے کہ وہ کیا چہرے سے دکھانا چاہتا ہے. جلال دکھانا چاہتا ہے یا دنیا دار دکھانا چاہتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو. کیونکہ مسیح میں جب ہم ان باتوں کا بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دنیا سے ذرا الگ، کلیسیا کے اندر نہ کوئی مرد ہوتا نہ کوئی عورت ہوتی، اس لیے ہم یکساں ایجوکیشن دے رہے ہو. اس میں اوپن باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ مرد ہے نہ عورت، یہ مسیح کا بدن ہے. آمین. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کاش یہاں تک ہماری اپروچ یہاں تک پہنچے. اور لکھا اس کی پاکیزگی کے اندر ہمیں بولیے شامل ہولینس میں. احبار کی کتاب میں لکھا خدا پاک ہے، پاک بنو، ہولی گاڈ. شریعت جو دی گئی، ساری شریعت پڑھ لے، سارا اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھ لے. دو باتیں، جتنے احکام ریلیجس، جتنے لاز دیے گئے اور سول لاز دیے گئے، پہلی بات کہ ہم اپنے آپ کو اس دور کے اندر جو اسرائیلی تھے وہ پاک کر لیں. اگر ناپاکی ہے نا تو پاک کر لے، قربانی ہو سے یا پاک پانی سے جو راکھ والا ہوتا ناپاکوں کے اوپر چھڑکا جاتا. تو ایک پاک ہونا سے کیونکہ خدا پاک، اور دوسری بات تاکہ عبادت کر سکیں. میں یہی تھا، وہ تو لمبی چوڑی بات تھی ہی نہیں. مطلب کیا؟ پاک ہو کر عبادت کریں. بولیے. پر جسمانی پاکیزگی، روح میں پاک نہیں وہ ہو سکتے کیونکہ سنفل نیچر ان کے اندر تھی جو آدم سے چلی آ رہی تھی. تو ان کو اس لیے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ایک طریقے دے دیے گئے. میں تھنک کرتا ہوں، ابھی میں نے پاس اور لیم کے اندر بھی بتایا، کبھی ان چیزوں کے اوپر وضاحت ہو، 5 فولڈ سیکریفائس کے اوپر. یہ جو 5 قربانیاں ہیں، خدا نے اس عکس کے اندر ہی پاکیزگی کے سارے اصول دیے ہوئے. کاش ایک ایک چیز سمجھ آ جائے. یہ پرانے آدم کی بات ہے، پر نئے آدم میں صرف ایک مسیح کا خون. نئے آدم میں ایک. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جتنی شریعت دی گئی کس مقصد کے لیے؟ پاک بنے اور عبادت کرے، ہولی ہو کر. بولیے. پاک بنے اور خدا کی عبادت، کیونکہ وہ پاک، ہولی گاڈ. بولیے. دو باتیں
اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا؟ پاک بنے تاکہ عبادت کرے، یہ دو. تو نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی یہی دو خدا کی پاکیزگی میں شامل ہو جاؤ تاکہ زندہ خدا کی عبادت پاکیزگی کے اندر ہو. یہ تو ہے اصول. اور یہاں پر عبادت کرنے بیٹھے ہیں تو پاکیزگی میں، ادروائز عبادت قبول ہی نہیں. سمجھے؟ قبول نہ ہے. 2 گھنٹے بیٹھ جاؤ، 3 گھنٹے بیٹھ جاؤ، کوئی قبول نہیں اگر پاکیزگی نہیں. تو ایماندار کے اندر ذرا بھی غلطی ہو جائے نا، وقتہ پڑ جاتا ہے. میں آپ کو بتا دوں، آپ سب کو ہی تجربہ، یعنی غلطی کبھی نہیں ہونے دے. اس قدر میں آپ سب اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. ذرا غصہ بھی ہو جائے نا تو ساتھ ہی کا سوری بھی، ساتھ ہی سوری کرنی پڑتی ہے. نہیں کرو گے اوپر سے مار ہی پڑے گی. وہ ڈانٹ سے بہتر جلدی کر لو. سمجھے؟ فوراً ہم غلطی ہو جائے فوری طور پر ٹھیک اسی وقت گھر کے اندر بھائیوں کے درمیان جہاں بھی ہو گئی ہے تو ٹھیک کریں، برداشت کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں تاکہ ہماری پاکیزگی برقرار رہے. کیونکہ اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. تو اگر اس کے بغیر چلیں گے تو یہ کلنڈری لائف جو ہے نا اس کو نہیں پسند. سمجھے؟ یہ اچھل کود والی زندگی جو ہے نا اس کو، وہ ایماندار کی نہیں ہوتی. اس کا بیٹا ہونا، اس کی بیٹی ہونی، آپ سوچیے. چلو اپنے ماں باپ کے بیٹے بیٹیاں ہوں، وہ بھی بات ناراض رہتے ہیں بیٹے بیٹیوں سے، وہ صحیح ہو جا کہیں نہیں قابو آتے. ادھر تو چل جاتا نا گاؤں، ادھر نہیں چلتا. اور ادھر بھی میری طرح کا ہو نا ماں باپ تو نہیں چلتا. اور خادم بھی میری طرح کا، اور جو یہاں فیملیز موجود ہوتی ہیں وہ ہولی ہوتی ہے. وہ گڑبڑ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے بہن بھائی. اگر ہوں گے تو انہیں نہیں آنا. سمجھے؟ وہ نہیں آئے. یہ لکھ لو، وہ نہیں آئے. جو محبت کرتے ہیں خدا سے میری طرح وہ آئے. یہ کلیسیاں ہیں، یہاں پر نمونہ بننا ہے، یہاں گواہی ہے میری آپ کی. اسی طرح آپ سب بھی جو چل رہے ہیں ایک گواہی کے ساتھ. نیچے پرواز نہیں ہونی چاہیے. ہمیں خدا کی پاکیزگی میں بولے شامل ہونا. بغیر پاکیزگی کے کوئی خدا کو دیکھ بھی نہیں سکتا. میں نے فرشتوں کا بتا دیا سارا، وہ نہیں دیکھ سکتے. مسیح میں دیکھ لیا، مسیح تجسم پر گاڈ فادر کو نہیں دیکھ سکتے. ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے. پریز دی لارڈ. میں نے اس کو دیکھنا ہے. بچپن سے سوال ہے خدا کدھر؟ دیکھنا ہے اس کو. پتا چل گیا کدھر ہے. کہتا آجا پھر. آ رہا. خود ہی اس نے رستہ دے دیا اپنا بیٹا، اس میں ڈال دیا. اس نے کہنا آجا اس پہ چلتا پیچھے، نقشے قدم پہ، فٹ پرنٹ پہ پیر فٹ رکھتا پہنچ جائے گا. آمین. اسی طرح یہ سب خادم کیوں پیر پہ پیر، نقشے قدم، پاؤں فٹ پرنٹ کے اوپر، جہاں مسیح کا پاؤں کا وہ پرنٹ ہے نا، پاؤں رکھ دو وہاں. جہاں پال کا ہے رکھ دو، جہاں پترس کا ہے رکھ دو وہاں. یہ ٹیچنگ کی بات ہو رہی ہے. اور جو ٹیچنگ ہم انہی کی طرح دے رہے ہیں رکھ دو. میں تو اسی طرح چل رہا ہوں اور آپ کو بھی لے کے چل رہا ہوں. اور مجھے ہمیشہ ہی رزلٹ 100% ملتا. مجھے اجر لینا ہے آپ کے ساتھ مل کے. وہاں آپ نے بھی تاج پہنے ہو، میرے سر پہ بھی ہو. اسی طرح ہر ملک کی کلیسیوں کے اندر جو لیڈرز خدا نے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. اس کی پاکیزگی کے اندر شامل ہونے کے لیے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سیکریفائس عبادت کے لیے، نیو ٹیسٹمنٹ میں یسوع کا خون وہ ہمیں پاک کرتا. اور عبرانیوں 12 باب کے اندر لکھا کہ ہمارے ماں باپ ہمیں تنبیہ کرتے، یہ وقتی طور پر
ہر ماں باپ اپنے بچے کو تنبیہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ہر ماں باپ کیوں؟ تاکہ صحیح راستے پہ رہیں. سمجھے؟ تاکہ بولیے ٹھیک راہ کے اوپر. لکھا ہے کہ جسمانی ماں باپ اتنی تنبیہ کرتے ہیں تو پھر روحانی باپ وہ تنبیہ نہیں کرے گا، وہ بھی پھر کرتا ہے. آگے لکھا ہے ورنہ اگر تنبیہ نہ کرو، ورنہ اگر تنبیہ نہ ہو تو پھر حرام زادے ٹھہرے. اپنے بیٹوں کو ہی تنبیہ کوئی کرتا ہے، دوسرے کو. تو یہ تنبیہ یہ نصیحت میں بھی آئے گی، یہ سفرنگ میں بھی آئے گی. یہ تنبیہ کے اندر نصیحت میں بھی آئے گی اور سفرنگ میں. یعنی کوئی شخص ایماندار ہے، باز نہیں آتا غلطیوں سے، پھر بیماری میں ڈالتا ہے، وہ تکلیف اٹھاتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے باپ معاف کر دے. تو کہتے ہیں میں تو تمہارے ماں باپ نہیں تھوڑے دنوں کے لیے کرتے تنبیہ، تو ان کا اوبے کرتے ہو. تو اسی طرح جب خدا کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جاؤ. آمین. تو یہ پھر یہ بھی پیٹرن وہ لے لیتا ہے. اس لیے خود ہی طالب ہو، اچھی بات ہے. نہیں تو جب اس نے بیٹا بنا لیا ہے تو تازیانے بھی مارے گا. بیٹا بنایا ہے تو بولیے کوڑے بھی لگائے گا. جب کوڑا پڑے تو مت گھبرائے. لکھا ہے کہ صادق مارے یعنی خادم نصیحت کرے تو روغن ہے سر کے لیے. سیر ہو کہ مجھے تعلیم دی گئی ہے، مجھے نصیحت کی گئی ہے، اس کے سر کے لیے روغن ہے. پر لکھا ہے شریر بگڑ جاتا ہے. ہماری نصیحت سے کوئی بگڑ جائے ایک دم سے تو نہیں اسے شریر کہہ دیں گے، کیونکہ اگر وہ سالوں سے چل رہا ہے اس کی تھوڑی برداشت بھی کریں گے، سمجھائیں گے. پر اگر وہ خدا سے ہٹ جاتا، بگڑ جاتا، کلیسیاں چھوڑ دیتا تو شریر ہے. تو لکھا ہے تنبیہ اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم بولیے خدا کی بولیے پاکیزگی میں شامل ہو جائے. جس طرح اس کی ذات ہولی ہے، سپاٹ لیس، سمجھ وہ خدا ہے. اور آگے جملہ سنیں، اتنی بدکار بدی والی دنیا کی برداشت کرتا ہے. اس کی ہولینس دیکھ، کوئی سپاٹ نہیں. اور دنیا کے اندر جب نگاہ کرتا ہے بدکار دنیا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ تحمل کر کے ٹھہر جاتا ہے. سمجھے؟ بعض گھروں کے اندر جو دانا ماں باپ ہیں، دانا، وہ ایسے کریکٹر جو ان کے گھروں رشتہ داروں میں ہوں تو وہ تحمل کرتے ہیں. ان کا تحمل یہ لو ہے کہ میرا تحمل جو ہے اس کو غلط نہ لے، یہ تحمل تجھے موقع دے رہا ہے کہ اپنے گھرانے میں ٹھیک ہو. سمجھے؟ یہ تحمل. بعض لوگ تحمل نہیں کرتے، وہ آگے کوئی آواز آ جائے تو اس سے بھی زیادہ آواز دکھائیں گے تو وہ پھر گڑبڑ ہو جائے. تحمل، برداشت کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ باپ سے. سلو ان اینگر، قہر کرنے میں دھیما. سمجھ؟ کرنا چاہتا ہے پر دھیما. سلو ان اینگر، پاک ہے اور اس کو تحمل کرنا ہے. کیوں تحمل کرتا ہے؟ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ خاکی انسان، یہ میرے لیول کے اوپر نہیں ہے، یہ خاکی ہے. زبور 103 پڑھ لیں کہ اس کی جو شرست ہے وہ خاکی ہے، اس کا دل ہیلا بھاگ لا علاج ہے. اس کو گریجولی پاک کر رہا، گریجولی، درجہ بدرجہ، آہستہ 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 آہستہ. اس لیے ہم کلیسیوں میں آتے ہیں، تعلیم پائیں، اور آہستہ 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 ہم اس جلال کو پڑھتے جائیں، ٹرانسفارم ہوتے جائیں. یہ سیکرٹ ہے جو رفاقت کی ہے. تو خدا کی ذات
के साथ चलने के लिए आपको इसी तरह पैटर्न लेने हैं। तो वो तहम्मुल करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इंसान, वो कहता है मैं दम रोक लूं ना ऐसे तो सारे मर जाए। जबूर में लिखा रोक लूं सब। तहम्मुल जो उसका है वो ये बता रहा है कि उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाओ। आमीन। और एक हवाला मैंने पढ़ा, दूसरा ग्रंथियों 6 बाब, उसके अंदर लिखा कि नापाक चीज को ना छुओ और उनमें से अपने आप को अलग कर लो, निकाल लो। नापाक चीज को ना छुओ, ये यशाया 52 बाब का रेफरेंस पौलुस दूसरा ग्रंथियों 6 बाब में देता है। और यशाया 52 बाब के अंदर वहां आपको ये मिलेगा, ऐ खुदा के ज़रूफ उठाने वालों, अपने आप को पाक करो, नापाक लोगों में से निकल जाओ। ऐ खुदा के ज़रूफ उठाने वाले। ज़रूफ का मतलब है हैकल के बर्तन। ये असीर करके ले गया था नबूकदनेस्सर, और जब इनको रिहाई मिली तो फिर वो बर्तन भी लुटा दिए गए। और फिर अज़रा, नहमिया, ये लोग ग्रुपों में जब आते हैं तो वो सब हैकल के बर्तन भी आते हैं, तो ये ज़रूफ उठा लेते हैं। तो जो ये हैकल के बर्तन उठाते थे, लिखा अब पाक रहना, तुम्हारी नापाकियों की वजह से ये पाक बर्तन नबूकदनेस्सर ले गया था, हैकल जला दी गई थी, अब निकलो इनमें से, इनको उठाओ। आमीन। पौलुस ये रेफरेंस देता है, नापाक चीजों को ना छूना। अब वो ज़रूफ की बात नहीं कर रहा, वो हमारी बात कर रहा है। हम हैकल कलीसिया के ज़रूरत हैं, उसके बर्तन हैं, उसके बेटे बेटियां। हम अपनी जिंदगी को लेकर चल रहे हैं, कोई बर्तन नहीं उठाया हुआ। अपनी जिंदगी, हमारी जिंदगी जो तुम खुदा का मक़दस हो, जो मेरे मक़दस को बर्बाद करेगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। और जब हैकल को साफ किया तो लिखा मुझे मेरे घर की गैरत खा गई। वो तो ईंट पत्थर का घर था, अब ये घर में आप है। अगर उसको ईंट पत्थर की गैरत आती है खुदा की हजूरी, तो मुझे आपको गैरत इस हैकल की नहीं आती। मैं आप हैकल हैं, और अगर कोई नापाक कर रहा है तो गैरत नहीं आती, गैरत खा जाती है। मुझे कलीसिया में कोई ऐसा भाई बहन घराना दिखे कि गैरत खा जाती, चाहे मेरी अपनी जिंदगी हो, घर की हो, मेरे बच्चे हो, आप सब हो, अगर दिखेगी गाइड करूंगा। मुझे मेरे बाप के घर की बोलिए गैरत खा गई। जिसको गैरत खाती है वो एवेंजलिस्ट रूह जीतता। दूसरा नहीं, ना ही कोई ईमानदार चुप करके बैठ जाएगा, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाएगा। नहीं, उसको खुदा की पाकीज़गी में दाखिल होना है। और नापाक चीज से मुराद क्या है? ये दुनिया से अलग, सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर गॉड। तो खुदा के लिए दुनिया से अलग होना, यह सैंक्टिफिकेशन। सैंक्टिफिकेशन का मतलब भी पाक होना होता है, पर यह होलीनेस से फर्क होती है। सैंक्टिफिकेशन, खुदा की जात सैंक्टिफिकेशन नहीं है, ये मुझे आपको सैंक्टिफिकेशन दी गई है। वो है ही होली, उसने दुनिया बनाई है पर दुनिया जैसा नहीं है, वो होली गॉड है। पर मुझे आपको कहा दुनिया से अलग, यानी दुनिया में रहना है। हराम कारों के साथ भी आप जॉब करते हैं, दुनियादारों के साथ भी, मगर उन जैसे होना नहीं, ये अलग होना, सेपरेट होना उनसे भी, उनके बीच काम करते हुए अलग दिखाएं अपने आप को, अपनी शनाख्त। तो लिखा है नापाक चीज को ना छोड़, यानी दुनिया को, दुनिया तुम्हारे अंदर आने ना पाए,
दुनियादारी को छूने ना पाओ, क्योंकि हम हैकल के जरूर हैं। हम उन बर्तनों को उठाए हुए हैं, यानी अपनी जिंदगी ये खुदा के हजूर जो उसे पाक किया है, ये बर्तन इज्जत का बर्तन बनाया है, मुझे आपको इसको होली रखना, इसको नापाकियों से बोलिए बचाना है, झूठ फरेब से बचाना है, दुनियादारी से बचाना है, गाली गलौज से बचाना है, नापाकियों से बचाना है। और उससे पहले कहता है दिन का रात के साथ क्या ताल्लुक, ईमानदार का बलियान के साथ क्या वास्ता, क्या ताल्लुक है? कोई ईमानदार का बेईमान से वास्ता? तो पाकीज़गी में शामिल होना है। और आगे कहता है कि इस पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाना है। जब नहायत कीमती वादे किए गए हैं तो आगे लिखता है हर तरह की जिस्मानी आलूदगी और बोलिए रूहानी आलूदगी, गुनाह नहीं का, आलूदगी का। यह ईमानदारों को कहा हम गुनाह से निकल आए, इसका मतलब अब पैर गंदा नहीं करना, यह आलूदगी हो जाती। होली है, पाक है यीशु के खून से, तो क्या करना है? आलूदगी से बचाना है। हर रोज आप जॉब करते हैं, घर में आके फौरन अपना मुंह धोते हैं, नहाते हैं कि जो डस्ट पड़ी है वो उतर जाए, हाथ धोते हैं, खाना खाने, ये आलूदगी है ना, पोल्यूशन है दुनिया के अंदर। आजकल तो ये सब्जेक्ट पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। समंदरों की आलूदगी दूर की जा रही है, जंगलों की, बियाबानों के अंदर, मुल्कों के अंदर, गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, जहां आप अपने घरों के अंदर बाहर गंदगी देखते हैं। आजकल तो बड़ी अवेयरनेस है, समझे? तो जिस्मानी आलूदगी की वो बात करता है। ये नहीं कि पोल्यूशन डे जो यूएनओ ने रखा है बस वो ही मनाना है, वो अर्थ डे मनाते हैं, अच्छी बात है, दुनिया के अंदर से ये वो अवेयरनेस दे रहे, बात बड़ी अच्छी चीज है, वो गाइड करते। मगर हमें जो बताया गया जिस्मानी आलूदगी का, ये जिस्म पहना है, ये जिस्मानी जिंदगी दुनिया के अंदर है और हमारे अंदर हमारा रूह, हम रूहानी तौर पर कलीसिया के अंदर है। जिस्मानी तौर पर घरानों में भी होते हैं, हस्बैंड भाई, बहन भाई, रिश्तेदारियों में भी होते हैं। रूहानी तौर पर रूहानी बहन भाइयों कलीसिया के अंदर होते हैं, वहां भी आलूदगी नहीं हो और बदनों में भी आलूदगी नहीं, जरा भी आलूदगी नहीं, पाकीज़गी। और लिखा है इस पाकीज़गी को कमाल तक हमने पहुंचाना है। और इफ्सियों 5वें बाब में जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है वो कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है और उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर जो है वो साफ कर रहा है। कलाम के पानी से बोलिए उसको गुस्ल दे रहा है, साफ कर रहा है। ये जो आप कलाम सुन रहे हैं ये आप रूहानी गुस्ल पाते हैं, ये शावर कलाम का चल रहा है हमारी रूहों के ऊपर। मैं आप घरों में नहा धो के आए हैं, जिस्मानी तौर पर आलूदगी ना हो, नीट क्लीन हो, मगर रूहानी शावर चल रहा हो। कोई बड़ा नीट क्लीन होगा पर अंदर उसके शायद शरारत हो, वो हम दूर करेंगे। माँ जब नहलाती है ना बच्चे को तो उसके ऊपर पानी डालती है, बड़ा वो एंजॉय करता है। जब उसकी ये कोनियां मिलती है ना, उसके टखने टुटने, कहता है बस करो, उसके इतने काले हो गए, इसको ठीक कर, वो साफ करती है, समझे? उसके ऊपर ध्यान बच्चा नहीं देता, बच्चा हाथ तक ही ध्यान देता है, पर माँ इन कोनियों को भी साफ करती है, घुटनों को भी साफ करती है, पाँव के टखनों को भी, उसके नेल्स को चेक करती है, हर चीज, समझे? माँ बड़ी उसको लव होता है अपने बच्चे से। तो हमारा बाप ऊपर अब्बा जी बैठे हुए हैं, हाँ मसीह हमारी माँ भी है, बाप भी है, नर्स भी है हमारी। फैसलिटी में उसे नर्स भी कहा गया, हम भी नर्स भी है, डॉक्टर भी है, सब कुछ है, पूरा नीट क्लीन करेंगे। लिखा है हर दाग, हर धब्बा, हर जुड़ी क्रीम नहीं देंगे। ये बाइबल की
तालीम, यीशु का खून, ये हमें उजला कर देता है, पाक कर देता है। किन से? दाग धब्बों से, झुर्रियों से। दाग धब्बे दूर करना सबको आते हैं, सबको पता है कि किस तरह सही करने, तो हमें भी आते हैं। जो हमारा ब्यूटी पार्लर है ना, इधर बहुत टाइम लगता है तैयारी में, समझे? ये जब तक दुनिया में है तब तक हमने तैयार करते ही रहना। ये मैं कौन से दाग दूर करने, कौन से धब्बे दूर करने हैं? आप इन दाग धब्बों को अगर जाने तो ये अहकाम की किताब के कोई जो होते थे वो दागों वाले शख्स होते थे, उनके वाइट स्पॉट होते थे, सफेद दाग अगर बॉडी के ऊपर आ गया तो इसका मतलब है कोड़ी। अगर उसमें रेडिश भी है तो भी पता चल जाता था ये स्किन, गोश्त जो है ये कच्चा हो रहा है। तो उसकी सारी बदन का मुआयना कौन करता था? डॉक्टर करता था, यकीनन होंगे डॉक्टर उस वक्त भी बड़े बड़े, मगर हाई प्रीस्ट सरदार काहिन उसको डॉक्टर की भी डिग्री दी हुई थी। वो घरों के अंदर भी मुआयना करता था कि कोई फंगस नहीं लगा, कोई ईंटों के अंदर तो नहीं, कोई ऐसी खराबी, एक एक चीज का। खुदा उन मस्कनों में रहता था। खुदा जब जाके देख, चेक कर। एक घर के अंदर मुझे बुलाया गया कि बच्चा उनका बड़ा बीमार है, तो भाई साहब जल्दी आ जाए, बहुत टेम्परेचर है उसका, चढ़ा हुआ बुखार उसका, उतर नहीं रहा। तो वाकई जब हम जाते हैं तो उतार देते हैं बुखार, हाथ रखते हैं उतर जाता, ये पक्की बात। कह भी देना फोन पे, उतर जाता, क्योंकि यीशु के नाम से उतर जाना। तो जब मैं अंदर गया तो जहां वो लेटा हुआ, तो जो ही मैं गया, मैं काहिन हूं, उसकी दीवार जहां वो लेटा हुआ था बेड के ऊपर, पीछे हर इंडिया की एक्ट्रेस की पिक्चर लगी थी। कहते जी बड़ा बुखार है, मैं होते चढ़ नहीं, मैं वो किमें उतरे? कहते जी क्यों? हमने तो कोशिश की, मैं गया पीछे जरिए तस्वीरें लाई हैं, उतरेगा किमें? जब कोट फैला हुआ है दीवारों पर तो अंदर कितना होगा, समझे? बड़ी बड़ी सीढ़ी रखी लोगों ने, मौके पे चलाते हैं बड़े बड़े काम जो है, और मौका ढूंढते हैं कहां उनको हिलजुल का मौका मिल जाए। ये कोड, ये दाग, ये धब्बे हैं, ये झुर्रियां, समझे? ये किससे उतरेगी? उस वक्त पुराने अहदनामा की कुर्बानियों से उतरती थी, पर आज यीशु के खून से और कलाम से गुस्ल पाने से दाग धब्बे झुर्रियां, यानी जो भी छोटी छोटी गलती भी होगी हमारी जिंदगी से दूर हटती चली जाती है। आमीन। बहुत अच्छी बात, वो ईमानदार जब कलाम सुन रहा होता है तो वो कहता है मैं ठीक जा रहा हूं, और अगर सोचता है यहां गलती है, छोड़े। दाग धब्बे चेहरे से उतारते हैं, यानी कोई गुनाह हमारी जिंदगियों के अंदर ना। आमीन। तो लिखा है कमाल पाकीज़गी के अंदर जिस्मानी रूहानी आलूदगी को हमने दूर करना है। तो ये दाग धब्बे ये है। तो दाग धब्बे से लोग समझ लेते हैं बात, जस्ट ये लिखा है ठीक रहो अपने आप को। यीशु मसीह ने जब फसा खाना था शागिर्दों के साथ, तो लिखा उस शख्स के पीछे जाना, वो घड़ा लिए हुए पानी का, मतलब है मैंने पांव धोने हैं तुम्हारे, समझे? जिस पास्टर के पास घड़ा ना पानी का, साथ रहिए उसके। आमीन। जब कलाम सुना रहा होता तो दिल करता हर एक चीज का बयान आपसे करता जाओ। मेरे पास ये चश्मा है, ना सिर्फ घड़ा है, ये चश्मा। हाँ, तो घड़ा के मानी के अंदर बता रहा हूं, उसके पीछे जाना, मुझे पानी की जरूरत है, ये नहीं बताया करना क्या है। कहते हो कि क्या होता, पानी तो होता ही है, ये घड़े वाले के पीछे जाने को क्यों कह रहा? एक यहूदा भी बैठा था, यहूदा इस्करियोती, उसने भी अपने पांव धरवाए। अब देखो कितना ढीठ आदमी।
مسایہ کو کہتا ہے، اپنے ربی کو کہتا ہے، استاد کو کہتا ہے، اسے دھوئے، اس کے پاؤں دھوئے۔ پر مسیح نے ساتھ کہہ دیا تھا سب پاک نہیں، دلا لو جتنے مرضی پاؤں، اگر پاک ہو تو میرے ساتھ کھڑے رہو گے۔ اس کو کہا جا اپنا کام کر، اور کرائسٹ نے کہا کہ جو میرے طباق میں جس نے ہاتھ ڈالا ہے وہ یعنی شاہ ربانی کے اندر الکمینر میں تو لکھا اس نے مجھ پر لات اٹھائی ہے، کھانے میں شریک دسترخوان میں مجھ پہ لات۔ بہت لوگ اس کو ہارس سے لیتے ہیں، اور یہ ہارس جہاں کھاتا ہے تو گھوڑا مائیں ٹانگ بھی مارتا ہے مالک کو، یہ معنی نہیں۔ پر خدا نے مکاشفہ مجھ پہ کھولا کہ جس طرح ایلی کاہن کے بیٹے قربانیوں پہ لات مارتے تھے یعنی ناپاک کرتے تھے، اسی طرح یہودا اس یہودی نے یسوع کی پاک زندگی جو اس کو دی جا رہی ہے لات ماری یعنی ناپاک سمجھا۔ یہ مطلب لات مار دے تو ریلیٹ ایلی کاہن کے بچوں سے ہوتی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہولی کمیونین میں شریک ہو جاتے ہیں ناپاکیوں کی حالت میں، وہ لات مارتے ہیں۔ کہاں کے پاک ہولی کمیون لینی ہے اور گناہ اندر رہے، خبیر اندر رہے، بری زندگی رہے، آپ کہتے ہیں جی میں نے شریک ہونا تو بھی معافی مانگو، کوئی ہے غلطی، داغ دور کر لو، دبا دور کر لو، آپ کہیں دبا بھی رہے داغ بھی رہے اور شریک بھی ہو جاؤ تو پھر بھائی آپ اس ہولینس میں جانا، اس میں شریک ہونا، اس لیے ہر طرح کا داغ دبا جوری ہماری زندگیوں سے دور ہو۔ خیمہ اجتماع میں پیتل کے ہونٹ پر جانا لازمی تھا تاکہ پاؤں دھو کر ہولی پلیس میں داخل ہو۔ ہمیں تو موسٹ ہولی پلیس میں جانا، ہمیں تو موسٹ اور اصلی، نقلی بھی نہیں، عکس میں بھی نہیں، جہاں کرائسٹ گیا ہے اپنے خون سے دھو کے گیا ہے۔ عبرانیوں دوسرا باب پاک کرنے والا ہونے والا دونوں ایک ہی روٹ سے ہیں، اصل سے ہیں، تو ہم یہاں ہولی بیٹھے ہیں پاک، اس لیے ہولی کمیونین میں بھی شریک ہوں گے۔ اور پترس یہی کہتا ہے کہ ہمیں اور آگے بڑھتے جانا ہے اور کیا کریں، بے عیب اور بے داغ نکلنے کی بولیے کوشش کرو، آج بھی بے داغ ہو کر اس میں شریک ہونا ہے، اور یہ کرتے کرتے پوری کوشش کے ساتھ ہر روز دبا داغ دور کرتے جانا ہے، بالکل سپاٹ لیس بلیک لیس ہو کر ہمیں آسمان کی بادشاہی میں باپ کے سامنے فیس ٹو فیس کھڑے ہو جائیں۔ اور آگے لکھا ہے اطمینان کی حالت میں بے داغ بے عیب ہو کر، کس حالت میں؟ اطمینان، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تو ساتھ ساتھ سوچو ہو بڑی یہ تو مشکل کام ہے، تو یہ اطمینان نہیں، یہ اطمینان نہیں۔ اگر پریشانی لگ گئی ہے نا کہ یار پاک ہونا پڑے گا، صحیح ہونا پڑے گا، گھر میں کریکٹر ٹھیک رکھنا پڑے گا، تو یہ پریشانی ہے نا، کیا ہوگا؟ کئی آ کے ہمیں کہتے ہیں بھائی صاحب جہاں میں کام کرتا ہوں مجھے تو یہ نمبر 2 کام کرنا پڑتا ہے، اپنے پاس سے بھی تو وہاں کا ڈائریکٹر لگا ہوا، ہاں جاب کرتا ہے، کیوں کرتا ہے ایسے کام؟ جی میری جاب چلی جائے، وہ بھی چلی جائے، تو نے خدا کو خوش کرنا، باس کو، کس کو خوش کرنا؟ کل بھی خوش، یہ ہے کوشش۔ اب خدا نے دشمن کے سامنے ہمارے لیے میز بچھایا ہے، ہمیں وہ جاب دے دے گا، ہمیں وہ بزنس دے دے گا، آپ کی نیت ٹھیک ہو کہ میں نے خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ آپ سبھی کو میں جانتا ہوں، سب خدا کو پیار کرتے ہیں، سب کی جاب ٹھیک ہے، ہمیں خدا کے کام میں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، لوگوں کو پاکیزگی کی طرف لانا ہے، خود بھی رہنا ہے اور دیکھنا بھی یہاں ہر ایک خبردار ہو جائے، بے عیب نکلنے کی کوشش کریں، کوئی داغ نہیں، بلیم لیس، کوئی الزام اوپر نہ آئے۔ پالوس کہتا ہے
دینداری بڑی نفع کی چیز ہے. سمجھے؟ ہم دولت مند ہیں, آسمان کی بادشاہ. یہ قائد اعظم نہ ہو کہ جیبوں میں ہو تو امیر ہے. کلام مسیح کی تصویروں والا صفحے ہمارے پاس دل پہ شریعت احکام لکھے ہوئے ہیں. اگر اچھے طریقے سے آپ کے پاس آتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, پر یہ نہیں گڑبڑ کر اور نہ ہی اس کا دھیان. دانت دھپا جری ہماری زندگیوں سے بولیے دور. پاکیزگی کی حالت کے اندر, کمال پاکیزگی کے اندر, اور پوری کوشش کے ساتھ بے داغ بولیے, بے عیب بولیے, نکلنے کی کوشش. یہ پترس جو ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے, اور کس حالت میں؟ پیس, اطمینان. کچھ بھی نہ ہو ہمارے پاس اب کوک کی طرح, کوئی میں ہماری جو بزنس کیوں نہ ڈاؤن ہو گیا, کچھ بھی نہ ہو, اطمینان ہمارے پاس رہنا چاہیے اور پاکیزگی رہنی چاہیے. میں کم کھائے کھانا, پاکیزگی ہو, کم پیسہ ہو, پاکیزگی ہو, خدا کے حکموں پر عمل کرے اور بے لیس ہو, خدا کی بندگی کرے ہولینس کے ساتھ, اطمینان اندر ہو, پریشانی نہ ہو کہ کی بنے گا, کیا بنے گا, پاکیزگی کی حالت میں. اور داؤد کہتا ہے کہ جس طرح تو نے روپے کو پایا, تو نے مجھے دکھوں میں سے گزار کر مجھے بھی ویسا تایا, تو جے میں روپے نو تایا, میرا نخالص دور کر دیا ہے. اچھا ہوا کہ میں نے دکھ اٹھایا تاکہ تیرے آئین سیکھے. اچھا ہوا تنبیہ تو نے مجھے کی ہے. اور ایوب کہتا ہے تو مجھے تائے گا. ایوب تو آگے میں نے داؤد کی بات کی ہے, ایوب کیا کہتا ہے, تو مجھے تائے گا, آگ میں سے گزارے گا تو میں سونے کی طرح نکل آؤں گا. آمین. اور پالوس رسول کہتا ہے تیموتھیوس کو, جلدی آ جا میرے پاس, میں شہید ہونے جا رہا ہوں, شہادت ہونے جا رہی ہے. یہ پاکیزگی سے نکل رہا بے ہے. آسمان کی بادشاہی میں جلد آ جا میرے پاس. اپنے ماسٹر کو دیکھنا, اپنے استاد کو دیکھنا کہ وہ شہید ہونے جا رہا ہے. کس حالت میں؟ ایمان کی حالت میں. کہتا ہے میں نے ایمان کو محفوظ رکھا, یعنی میں بے عیب رہا, بے داغ رہا, اور پوری کوشش کے ساتھ تیموتھیوس کہتا آجا فالو کر مجھے, دیکھنا کہ میں شہادت دیتا ہوں. اے بھائیو ثابت قدم اور قائم رہو, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہم کام کرتے ہیں ہماری محنت خدا میں بے فائدہ نہ ہوگی. اور پالوس رسول کہتا ہے کوشش میں سستی نہ کرو. پترس کی آیت تحمل کر کے خدا بیٹھا ہوا ہے تاکہ ہم اطمینان کی حالت میں بے داغ بے عیب نکلنے کی کوشش کریں, تاکہ اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائے اور اس کو روبرو دیکھنے والے بن جائے. آئیے کھڑے ہو جائیں, اقرار کریں اور کوشش میں سستی نہ کریں.